رسول الکریم۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے، بہت تھوڑا سا عرصہ۔ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے قال کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے ہو؟ 60 سال رہا ہے، 70 سال رہا ہے، 80 سال رہا ہے، 100 سال رہا ہے؟ اور جواب پتہ کیا دے گا؟ لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ ہم دنیا میں ایک دن ٹھہرے، ایک دن۔ پھر کہیں گے نہیں نہیں نہیں، دن کا بھی تھوڑا سا حصہ تھا، تھوڑا سا حصہ، ہاں چھوٹی سی زندگی، بہت چھوٹی سی، آج ہیں کل نہیں۔ ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا۔ جانا ہے، رہنا نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے، کون بچا ہے کہ تم بچو؟ ہاں، جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی مرنا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہی جانا ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا ہے، اور دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مرنے کا وقت طے ہونا نہیں ہے، ہو چکا۔ ایکسیڈنٹ سے کوئی نہیں مرتا، مرنا تھا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ جہاز گرنے سے نہیں مرتا، مرنا تھا تو جہاز گر جاتا ہے۔ ہاں، ہم سب کا وقت طے، کون کب مرے گا، کہاں مرے گا۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، دادا موجود ہے پوتا چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے۔ درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے۔ ہاں، عقل مند کون ہے، عقل مند کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا من اقیس الناس یا رسول اللہ ومن احزم الناس، اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند کون، سب سے بڑا عاقبت اندیش آدمی کون؟ آج کسی کو بے وقوف کہہ دو، برداشت کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائیں عقل مند کی نشانی، اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا، اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ، جو لوگ موت کو کثرت سے یاد رکھیں، صرف یہ نہیں کہ موت کو یاد، کثرت، موت کو یاد رکھو، مر جانا ہے، یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے، اور پھر موت کی کثرت سے تیاری کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو 25 مرتبہ روزانہ پڑھے اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہ میری موت میں برکت، موت کے بعد کی زندگی میں برکت دے، موت کو یاد رکھے، اور 25 مرتبہ روزانہ یہ دعا پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے شہادت کی موت کا ثواب عطا فرمائے۔ ہاں، اصل آخرت ہے۔ عقل مند ہے جو موت کو یاد رکھے، عقل مند ہے جو موت کی تیاری کرے۔ موت خاتمہ نہیں ہے، موت کے بعد اصل زندگی ہے۔ موت کیا کہتے ہیں؟ انتقال عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف، ختم ہونے والی زندگی سے نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف۔ موت کا مطلب جو نظر آ رہا تھا نظر آنا بند، جو نظر نہیں آ رہا تھا نظر آنا شروع ہو گیا۔ ہاں، کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا، انہیں کوئی پتہ نہیں، اس دکان کے سامنے سے گزر رہا جہاں اس کا کفن رکھا ہوا ہے۔ مرنا ہے، مرنا ہے، یہ سب کچھ چھوٹنا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کو بتا دیں، ان کو بتا دیں، یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو یہ تو آ کے رہے گی، کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو ظاہر پوشیدہ کو جاننے والا، اور تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں۔ جتنے مر چکے، جتنے موجود ہیں، آئندہ آئیں گے، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم۔ جنت ہے تو ایسی زوردار ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں گے، ایسی زوردار جنت ہے۔ ہاں اللہ فرما رہے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں، کوئی وہ چیز سن بھی نہیں سکتے۔ آدمی کتنا کچھ بیان کر سکتا ہے، نہیں، جو جنت ہے اس کو بیان کوئی کر نہیں سکتا، کوئی سن سکتا نہیں۔ اور آخری بات کی تو حد ہی کر دی اللہ نے، حد کر دی کیا کہ کسی کا تصور، عقل، خیال وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ عقل دیکھو، حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ کوئی انگور کا شوقین ہوگا نا، حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ تو میں ہاں ہاں، کہ حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ اب عقل کہاں تک جائے گی؟ 2 کلو کا، 5 کلو کا، 10 کلو کا، 20 کلو کا، عقل ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ پتہ کتنا بڑا ہے؟ کوا اڑے سیدھا، نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 1 مہینے تک کوا اڑتا 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 جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا۔ اچھا اب یہ ایسی بات ہے کہ جو عقل میں، یہ جو لوگ دنیا کو زیادہ دنیاوی تعلیم زیادہ حاصل کر لیتے ہیں یا دین سے ہٹ کر چلتے ہیں نا، دین سے ہٹ کر ذرا دنیا زیادہ پڑھ لی، دین سے ہٹ کر دنیا کے کام چیزوں میں آگے نکل گئے، جب وہ بیان میں ایسی بات سنتے ہیں نا تو آپس میں بات کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ایسے ہی ماری جا رہے ہیں بس۔ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ آپس میں بات کرتے یہ کوئی عقل کی بات کی ہے مولانا صاحب نے؟ ایک خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ کیا نام کوا 1 مہینے تک اڑتا اڑتا جہاں تک جائے اتنا بڑا انگور کا خوش، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اور اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا، اللہ نے خود یہی تو فرمایا کہ تمہاری عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا۔ ہاں جنت ہے مرنے کے بعد، اور دوسری چیز جہنم ہے۔ توبہ توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے گے۔ اتنا سب سے ہلکا عذاب، چھوٹا عذاب، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ دیکھو بہت سارے نا دسترخوان لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے بھائی یہ جماعت کے جو ذمہ دار ہیں نا مسجدوں کے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اجتماعی عمل کے دوران یہ دسترخوان نہیں لگنے چاہیے بھائی۔ اب یہ جو لگا چکے ہیں بھی جلدی جلدی فارغ ہوں، بیان میں متوجہ ہو بھائی۔ یہ جو چل پھر رہے ہیں نا بھائی ان سے بھی گزارش ہے، جن کے قریب دسترخوان لگے میں جا کے ان کو متوجہ کریں بھائی، دین کا تعلق ادب سے ہے، ادب سے ہے، ادب سے ہے۔ متوجہ ہوں بھائی ساتھی، چلنا پھرنا نہ ہو۔ یہ دسترخوان جن کے لگے ہوئے ان کو سچی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ ممبر کے سامنے دسترخوان لگا کے بیٹھے ہیں۔ ہم یہاں پر کھانے پینے تھوڑا ہے بھائی، جس کام کے لیے آئے بھائی اس کام کے لیے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں جہنم کہ سب سے چھوٹا عذاب، سب سے ہلکا عذاب، حدیث میں آتا ہے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ جہنم ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، ایسی جہنم میں جو آگ ہے نا ان کی جلد کو جلا دے گی، اور جب وہ جلد جل جائے گی اگلی جلد وہ جلے گی، اگلی جلد وہ جلے گی، اگلی جلد۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ایسا کھولتا ہوا پانی کہ ان کی آنتیں کٹ کے باہر نکل جائے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، پانی مانگیں گے جہنمی، ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ وہ پانی کی حرارت تپش سے چہرہ بھن جائے گا۔ بھائی جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ایسی باتیں نہیں ہیں۔
القارعۃ ما القارعہ سارا قیامت کا تذکرہ ہے. الحاقۃ ما الحاقہ قیامت کا تذکرہ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یہ قیامت کا تذکرہ ہے. اذا وقعت الواقعہ قیامت کا تذکرہ. اذا الشمس كورت قیامت کا تذکرہ. اذا السماء انفطرت قیامت کا تذکرہ. ہاں مرنا ہے بھائی، یہ سب کچھ چھوٹنا ہے. مرنے کے بعد اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ دن آنے والا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. بتاؤ زندگی کہاں گزاری، بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، بتاؤ علم پر کیا عمل کیا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اللہ پوچھیں گے آنکھیں کہاں استعمال کی تھی. یہ زبان دی ہے پوچھا جائے گا، کان دیے پوچھا جائے گا، ہاتھ پاؤں پوچھا جائے گا یہ کہاں استعمال کر کے آئے ہو. ہمارا نہیں ہے. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم. زبان پر مور لگا دی جائے گی قیامت کی، زبان بند کر دی جائے گی. ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے کیا کر کے آئے ہو. ہاں مرنا ہے، اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں مجھے میرے رب کی قسم تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، اور البتہ ضرور بالضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے. ہم آزاد نہیں زندگی گزارنے میں. جو جی چاہو کرو، جو جی چاہو دیکھو، جو جی چاہو بولو، جو جی چاہو سنو، جو جی چاہو پہنو، جو جی چاہو کماؤ، جہاں جی چاہے خرچ کرو. نہیں 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 نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارا محبوب اللہ ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اللہ ہے. کائنات میں کچھ نہ تھا، کون تھا؟ اللہ. اور کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. سارے انسان ختم، جنات ختم، فرشتے ختم، جبرائیل میکائیل اسرافیل ختم، ملک الموت بھی ختم. اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں ہے دنیا کے متکبر لوگ؟ کوئی ہے ہی نہیں. للہ الواحد القہار. بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہمیشہ سے اسی کی، آج بھی اسی کی، ہمیشہ اسی کی رہنی ہے. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ اے دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو، کس سے محبت کرو، کس کی طرف دوڑ لگاؤ، کس کے ساتھ دوستی لگاؤ. لوگ مالداروں سے دوستیاں لگاتے، افسروں سے دوستیاں لگاتے، وزیروں سے دوستیاں لگاتے ہیں. نہیں نہیں، یہ سب محتاج ہیں. اور سمد کون؟ اللہ. سب فقیر ہیں اور غنی کون؟ اللہ. سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ. سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ. سب ضعیف ہیں، قوی کون؟ اللہ. سب عاجز ہیں، قادر کون؟ اللہ. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس کی طرف دوڑ لگانی؟ ہمیں کس سے محبت کرنی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے. ففروا الی اللہ. اے دنیا کے مالداروں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اے دنیا کے وزیروں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ. اے دنیا کے حکمرانوں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ہاں اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. دو باتیں سب مانتے ہیں، دو باتیں سب مانتے ہیں، تیسری نہیں مان رہے. تیسری بھی مان جاؤ بھائی. پہلی بات سب مانتے ہیں ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے. کوئی مرد کوئی عورت اپنا کوئی دخل ہے؟
کوئی گورا کوئی کالا اپنا کوئی دخل ہے؟ کوئی شہر میں کوئی دیہات میں پیدا ہوا اپنا کوئی دخل ہے؟ کوئی آج اور کوئی 100 سال پہلے کوئی 100 سال بعد اپنا کوئی دخل ہے؟ تو ہر آدمی مانتا ہے کہ دنیا میں آنے میں اپنی کوئی مرضی. دوسری بات سب مانتے ہیں دنیا سے جانے میں کوئی اپنی مرضی. 20 سال میں مر گیا، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال. اپنی شادی ہے خود مر جاتا ہے، بیٹے کی شادی ہے باپ مر جاتا ہے، بیٹی کی شادی ہے ماں مر جاتی ہے. آدمی تو نہیں چاہتا میری بیٹی کی شادی ہے میں مر جاؤں. تو دو باتیں سب مانتے ہیں، دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جانا. او میرے بھائی اس بات کو بھی مان جا کہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنے. درمیان کی زندگی اپنی مرضی سے. لوگ کہتے ہیں میری مرضی، تیرا باپ مرا تیری مرضی، تیری ماں مری تیری مرضی، تیرے پیٹ میں درد ہوا تیری مرضی، تیری بیوی بیمار تیری مرضی، تیرا بچہ بیمار تیری مرضی. کیا مرضی؟ کوئی کسی کی مرضی نہیں. مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی. ہاں اچھا دو باتیں اور لوگ سب مانتے ہیں. تیسری مانو کیا؟ یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ گرمی کون لا رہا ہے؟ سردی کون لا رہا ہے؟ بارش کون لا رہا ہے؟ دن کون لا رہا ہے؟ رات کون لا رہا ہے؟ کوئی نہیں کہتا کہ حکومتیں ہوائیں چلاتی ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے. کوئی مطالبہ کرتا ہے؟ ہم حکومت میں آ کر ملک سے سردی کم کر دیں گے، ہم دن بڑے کر دیں گے. بھئی یہ سب مانتے ہیں کہ یہ کس کا نظام ہے؟ ہاں سب مانتے ہیں. یہ باہر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ. اور دوسری بات سب مانتے ہیں اندر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ دل کو کون چلا رہا ہے؟ جگر کون چلا رہا ہے؟ رگیں ہڈیاں جوڑ پٹھے پتا پھیپھڑا کون چلا رہا ہے؟ سب مانتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ حکومت سے میرا دل چل رہا ہے، ڈاکٹر جو ہے میرا جگر چلا رہا ہے، پیسے جو ہے میرا جو ہے معدہ کام کر رہا ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ ہی چلاتا ہے. تیرے دل کو کون چلاتا ہے؟ اللہ ہی چلاتا ہے. یہ دو باتیں سب مانتے ہیں. کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ. اندر کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ. تیسری بات نہیں مانتے، کہتے گھر کو میں چلا رہا ہوں، کاروبار کو میں چلا رہا ہوں، دفتر کو میں چلا رہا ہوں، محکمے کو میں چلا رہا ہوں. اور تجھے کون چلا رہا ہے؟ تجھے کون چلا رہا ہے؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ بولنے میں کس کے محتاج؟ دیکھنے میں کس کے محتاج؟ سننے میں کس کے محتاج؟ سوچنے میں کس کے محتاج؟ ہاتھ پاؤں کی حرکت میں کس کے محتاج؟ دل دماغ میں کس کے محتاج؟ کھانے پینے زبانیں نگلنے میں کس کے محتاج؟ ہر آن ہر گھڑی ہر حال ہر وقت کس کے محتاج؟ تو کس کو راضی کرو؟ میں نے ایک سے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں کام کر رہا تھا. واہ واہ، اگر تیری آنکھیں نہ ہوتی تو کام کر لیتا؟ پیٹ میں درد ہوتا کام کر لیتا؟ جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں وہ اللہ کہتا ہے نماز. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ ہم روزانہ پانی پیتے ہیں، دن میں بار بار پیتے ہیں، رات کو اٹھ کے پیتے ہیں، صبح شام پانی پیتے ہیں. یہ پانی کون پلاتا ہے؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اللہ فرما رہے ہیں یہ پانی جو تم پیتے ہو یہ آسمان سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ پانی کون اتارتا ہے؟ زمین سے پانی کون نکالتا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. اللہ فرما رہے ہیں اگر میں پانی کو زمین کے نیچے اتار دوں، کہہ رہا بتاؤ میرے علاوہ کون ہے جو پانی لے کر آئے گا؟ تو پانی کون پلا رہا ہے؟ پانی کو میٹھا کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے دھمکی دی لو نشاء جعلناه اجاجا، ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں. آگے اللہ نے شکوہ کیا فلولا تشکرون، اور تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، 4 گھنٹے ہو گئے پانی نہیں مل رہا ہے، 8 گھنٹے ہو گئے، 10 گھنٹے ہو گئے، 20 گھنٹے ہو گئے، 30 گھنٹے ہو گئے، مرنے کے قریب ہو، پیاس سے نڈال ہو. اب اگر کسی نے ایک جگ پانی ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا آپ کو لا کر دیا، آپ پانی پیو گے، اور جو پانی لے کر آیا اس کے کتنے شکر گزار ہوگے؟ بڑی مہربانی آپ نے مجھے پانی پلایا. 10 سال تک وہ آدمی آپ کو نہیں بھولے گا، 20 سال بعد ملے گا اس نے مجھے پانی پلایا تھا. جو ایک مرتبہ پانی پلائے وہ 20 سال تک آپ کو نہ بھولے، اور جو اللہ روزانہ پانی پلائے اس اللہ کو بھول گئے. روزانہ پانی کون پلاتا ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کون کھلاتا ہے؟ کیا کچھ کھاتے ہیں، سیب ہے، انار ہے، انگور ہے، کیلا ہے، کدو ہے، ٹینڈے ہیں، کریلے ہیں، مرچیں ہیں، دھنیا ہے، پودینہ ہے، ٹماٹر،
یا اللہ کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائی. اب اللہ کا انداز دیکھو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. وہ انسان اپنا نام سامنے رکھو. وہ کہ اللہ آپ کا نام لے کے فرما رہے ہیں. ابو بکر اور عمر اور عثمان اللہ نام لے کے آپ کو کہہ رہے ہیں گویا کہ تم کھانا کھاتے ہو نا، ذرا غور تو کیا کرو اس کھانے کے پیچھے نظام کیا چلا ہے. آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی برسایا. ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین سے کومپل کس نے نکالی ہے؟ یہ نرم سی کومپل زمین پھاڑ سکتی ہے؟ زمین کو کس نے پھاڑا ہے؟ اللہ نے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، ہم نے اگائے یہ غلے، یہ انگور، یہ کھجور، یہ میوے، یہ زیتون، یہ سبزیاں ہم نے اگائیں. آگے پتہ کیا فرمایا؟ مَتَاعًا لَكُمْ، تمہارے لیے اگائے، تمہارے لیے کھاؤ. ہاں کوئی خاص مہمان آ جائے نا، بہت جس سے عقیدت ہو آدمی کو، کوئی بہت محبت جس سے ہو، تو اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نخرے اٹھاتے ہیں کہ پلاؤ بناؤ بھائی، بریانی بناؤ بھائی، قورمہ بناؤ بھائی، کھیر بناؤ بھائی. وہ کہہ رہا ہے سلاد کہ سلاد بھی بناؤ. وہ کہتا ہے کسٹرڈ کہ کسٹرڈ بھی بناؤ. وہ کہتا ہے فلاں چیز کہ فلاں چیز بھی لاؤ. کہتا ہے کباب کباب بھی لاؤ. یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے بھائی؟ کوئی خاص مہمان. اگر ایک عام راہگیر گزر رہا تھا، اس نے کہا جی بھائی صاحب مجھے بھوک لگ رہی، کھانا تو کھلا دو. اگر آپ شریف آدمی ہو آپ کو کہ بیٹھ جاؤ، چلو بھائی جو گھر میں پکا ہوا ہے لا کے سامنے رکھ دیا. اب وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے تو کھیر بھی کھانی ہے جی، مجھے تو پلاؤ بھی کھانا ہے، مجھے تو قورمہ بھی کھانا ہے. آپ کیا کہو گے؟ اوے کھانا ہے کھاؤ ورنہ چلو بھاگو یہاں سے. آپ اس کے نخرے نہیں اٹھاؤ گے. نخرے کس کے؟ کوئی خاص مہمان. اللہ نے جانوروں سے کیا فرمایا؟ پتے کھاؤ، گھاس کھاؤ، چارہ کھاؤ. اور اللہ نے انسان کے نخرے اٹھائے. انسان کے اس کے لیے دھنیا بھی بناؤ، پودینہ بھی بناؤ، ٹماٹر بھی بناؤ، لہسن بھی بناؤ، پیاز بھی بناؤ، کدو بھی بناؤ، ٹینڈے بھی بناؤ، کریلے بھی بناؤ. سبزیاں کیسے ہر 4 مہینے بعد سبزی بدل رہی ہے. میوے، پھل، غلے، کیا کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا. اللہ نے کیسے انسان کے نخرے اٹھائے. اور یہ کیسا عجیب انسان ہے جو اپنے رب کو نخرے دکھاتا ہے. جو اپنے رب کو تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ اے دنیا کے مالداروں کس کو راضی کر لو، کس سے محبت کر لو. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی مانو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی مانے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی. یہ کامیابی ہے. اللہ کو راضی کرنا کامیابی ہے. اللہ کی مان کے چلنا کامیابی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا کامیابی ہے. اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی دیے جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. آپ جس درخت کے پاس سے گزرتے اس درخت سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے اس پہاڑ سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. درخت پہاڑ پہچانے یہ اللہ کے رسول ہیں. ایسی شان والے نبی. آپ ایک سفر میں تھے، آرام کے لیے ایک جگہ لیٹ گئے، صحابہ بھی مختلف جگہ لیٹ گئے. ایک کھجور کا درخت جو اللہ کے نبی جہاں لیٹے میں اس سے دور کھڑا تھا، وہ زمین چیرتا ہوا آیا، اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہوا، پھر زمین چیرتا واپس چلا گیا اپنی جگہ پر. جب آپ کی آنکھ کھلی صحابہ نے عرض کیا حضور آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا ہے. یہ درخت جو کھجور کا ہے یہ زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا، کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا میں یہاں سے گزر رہا تھا، اس درخت کو پتہ لگا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی اے اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دی، وہ آیا زیارت کر کے واپس چلا گیا. ایسی شان والے نبی دیے تو کیا کرو؟ ان نبی کی اتباع کرو.
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو. نبی کی کیا کرو؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو، اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ. بھئی یہ دین ہے. جو اللہ کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند، جو اللہ کے نبی کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کے نبی کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ کی ماننی ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں تو نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے. نبی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم، جانور پیاسے، لشکر پیاسا، ایک پیالہ پانی ہے. صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم. کتاب میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا. تبلیغ میں کہہ رہے ہو بھائیو، اللہ نبی کی اتباع کر لو، نبی کے دامن کو پکڑ لو، منزل پر پہنچ جاؤ گے. نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی کبھی کامیاب، کبھی منزل پر، کبھی راحت اطمینان حاصل نہیں کر سکتا. ساری خیریں، ساری برکتیں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا، آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو. نبی کی مانو بھائی، نبی کی اتباع کر لو. مسئلوں کا حل عقل سے نہیں ہوگا، ذہانت چالاکی سے نہیں ہوگا، ہوشیاری تیزیوں سے نہیں ہوگا. مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں. اللہ مسئلے حل کرے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا. اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا. حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ. حالات بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ. امن قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. فساد کر دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ساتھ لو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ. مسئلے اللہ حل کرے گا، حکومتوں کے بس میں نہیں ہے، حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے مسائل حل کرنا. مسائل حل کرنے والا اللہ ہے. اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے سامنے ماتھا ٹکاؤ، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ. کام اللہ بنائے گا، اللہ بنائے گا. حدیث میں آتا ہے من اصلح ما بینہ وبین اللہ یکفیہ اللہ ما بینہ وبین الناس. جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا، اللہ خود اس کے اور لوگوں کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا. اللہ ٹھیک کرے گا. ہم تو اللہ کو راضی کریں، ہم تو اللہ کو ساتھ لیں. مسئلے اللہ نے وعدے کیے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کریں گے، کام آسان ہو جائیں گے. گناہوں سے بچو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے اور وہاں سے کام بنائیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرما رہے ہیں تم تقوی پر آ جاؤ، اپنے ایمان کو کامل بنا لو، زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں گے تمہارے لیے. یہ ہے دعوت، یہ ہے پیغام، یہ ہے دلوں میں اتارنا. تو یہ سارا مجمع نیت کرے کہ اس بات کو ہر مسلمان کے دل میں اتارنا ہے انشاءاللہ. کس بات کو؟ کہ دنیا کے انسانوں کس کو راضی کرو، کس کی اتباع کرو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. نماز ہے، نماز ہے. یہ اجتماع کس لیے؟ کوئی اپنی طاقت کا مظاہرہ تھوڑا کر رہے ہیں، یہ محنت ہے. پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. آزان ہو تو مارکیٹیں کیا ہوں، دفتر کیا ہوں، دکانیں کیا ہوں. ہاں
किसने बुला लिया? अल्लाह ने। कौन? मुअज्जिन क्या कह रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। फिर कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। SHO है ना, SHO अपने थाने का बड़ा है, सब उसकी मानते हैं, लेकिन जब DSP बुलाए भाग के जाता है। क्यों? कि ये मेरे से क्या है? बड़ा है। और DSP को SP बुलाए भाग के जाता है, मेरे से बड़ा है। SP को DIG बुलाए, DIG को IG बुलाए भाग के जाता है, मेरे से क्या है? बड़ा है। और अल्लाह बुलाए तो, अल्लाह बुलाए तो। एक ब्रिगेडियर साहब के पास गए गश्त करने, ब्रिगेडियर साहब के पास गश्त करने गए। उनके अर्दली को कह दिया हम अंदर जा रहे हैं, तुम्हारे साहब बेल करेंगे ना, तुमने अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आना। पक्का कर दिया। मैंने कहा ठीक है। अब अंदर गए, ब्रिगेडियर साहब ने बेल दी, मेहमानों के लिए चाय पानी मंगवाऊं। अपनी सर्विस में पहली दफा देखा कि मैंने बेल की है, आगे से सलूट नहीं है। दोबारा बेल की, कोई नहीं। तीसरी बेल, कोई नहीं। एक रंग आ रहा है, जा रहा है, ये क्या हुआ? तो हमारे साथी ने कहा साहब इसकी गलती नहीं है, हम इसको मना करके आए हैं। अब आए बैठे, उसको बहुत गुस्सा था। आप बैठे, आपको बताते हैं क्यों मना किया है। कि देखो ये आपका मुलाजिम नहीं, ये तो हुकूमत का मुलाजिम है, तनख्वाह आप नहीं देते, हुकूमत देती है, आपका मातहत है। आपने 3 दफा बुलाया, वो नहीं आया, आपको कितना गुस्सा आया। और अल्लाह जल्ल जलालहू रोजाना 5 दफा आपको बुलाते हैं, आप नहीं हिलती अपनी कुर्सी से। उसके कान खुले, कान खड़े हुए कि मेरा मातहत मेरी ना माने तो मुझे कितना बोझ आया। और अल्लाह का बंदा होकर अल्लाह की नहीं मानता, अल्लाह फिर भी खिलाता है, फिर भी पिलाता है। आंखें सही हैं, जुबान सही है, कान सही है। हाँ, उसने कहा जी आज से मेरा वादा है, मैं नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेहनत हो रही तबलीग में, नमाज। वजीर आजम बनने का मतलब ये नहीं होता है कि बाप का भी वजीर आजम है। अगर कोई वजीर आजम बन जाए तो बाप का क्या है? बोलो भाई, बेटा ही है ना। हम कुछ भी बन जाएं, हम अल्लाह के क्या हैं? डायरेक्टर साहब, जज साहब, वकील साहब, अफसर साहब, वजीर साहब, सदर साहब, फुला साहब, हम कुछ भी बन जाएं, हम अल्लाह के क्या हैं? अल्लाह के बंदे। अल्लाह का हुक्म है हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ नमाज की तरफ। और क्यों आ जाओ? हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में है, तुम्हारे मसलों का हल नमाज में है। दुकान छोड़ो, दफ्तर छोड़ो, मीटिंग छोड़ो। मेरा बयान था जजों में, मैंने कहा जो जज ये फैसला नहीं कर सका कि नमाज अहम है कि मीटिंग अहम है, ये क्या सही फैसला करेगा बेचारा? ये दूसरों का क्या सही फैसला करे? ये तो अपने बारे में ही गलत फैसला कर बैठा। नमाज क्यों नहीं पढ़ी? मीटिंग हो रही थी। वाह वाह, जो मीटिंग की ना 6 घंटे में, नमाज छोड़कर, अल्लाह 6 सेकंड में इसकी धजियां उड़ाएगा पकड़, क्योंकि टक्कर अल्लाह से ली। हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। फजर की अजान में मुअज्जिन क्या कहता है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज बेहतर है किससे? उठ जाओ, उठ जाओ। जिंदा आदमी को सुई चुभो, चीख निकलेगी। मुर्दा को खंजर मारो, टस से मस ना हो। जिसका दिल जिंदा होगा ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये आवाज उसके अंदर हलचल पैदा करेगी, हरकत पैदा करेगी। दुकान से उठाएगी, दफ्तर से उठाएगी, बिस्तर से उठाएगी, मीटिंग से उठाएगी, फंक्शन से उठाएगी और नमाज पर ले जाएगी। और जिसका दिल मुर्दा होगा वो अजान पे अजान सुनेगा, टस से मस ना होगा। हाँ, तो सब नियत करो भाई, हर मुसलमान को नमाजी बनाना है इंशाअल्लाह भाई। आवाज में करंट नहीं है भाई, पूरे कराची में कोई बेनमाजी ना रहे। क्या करे? मिन्नत, खुशामद, भाई नमाज पढ़ो। हदीस में आता है सबसे पहली पूछ क़यामत के दिन किस चीज की होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की क्या है? ठंडक है। हदीस में आता है जो फजर की नमाज पढ़े फिर जोहर की पढ़े, अल्लाह फजर से लेकर जोहर तक के गुनाह माफ कर देंगे उसको। असर पड़ेगा असर तक के माफ, मगरिब पड़ेगा मगरिब तक के माफ, इशा पड़ेगा इशा तक के माफ। और कितनी आसान बात फरमाया, जो इशा की नमाज जमात से पढ़ ले फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, सारी रात इबादत का सवाब मिलेगा इसको। फजर की नमाज कहां पढ़ो? फजर की नमाज कहां पढ़ो भाई? मस्जिद में जमात से। हाँ, हदीस में आता है फजर की नमाज, इशा की नमाज,
فجر کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے جو گھسٹ گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ بھی فجر مسجد میں پڑھے گا جا کر۔ آج کے جوان فجر میں نہیں ہوتے، آج کے صحت مند فجر میں نہیں ہوتے۔ دکان مسجد سے 10 میل دور، فیکٹری مسجد، دکان جو ہے گھر سے 10 میل دور، فیکٹری گھر سے 20 میل دور، وہاں پہنچنا آسان اور مسجد میں پہنچنا محلے کی مسجد۔ شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، بولو بھائی، شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، اور کراچی کا کیا مزاج ہے؟ بھئی جو رات کو جلدی سوئے گا وہی تو صبح جلدی اٹھے گا نا، جو سوئے گا ہی دیر سے تو اٹھے گا بھی۔ کون سے وقت میں برکت ہے، کون سے کاموں میں برکت ہے؟ صبح کے، صبح اٹھو۔ دیکھو 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہیں نا۔ فجر کی نماز کی خصوصیت، فضیلت اللہ کے نبی نے خاص طور پر بیان فرمائی علیحدہ کر کے۔ آپ نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ اب جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ توبہ توبہ توبہ۔ دیکھو چاندنی رات ہو تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے بھائی؟ بولو بھائی، چاند، اور چاند ہے کہاں؟ آسمان پہ۔ یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس۔ اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے کہ میں چاند کو پکڑ لوں تو اسے کیا کہو گے؟ پاگل ہے، بے وقوف ہے۔ اور یہ تو عکس ہے۔ آج رزق نظر آتا ہے دکان میں، رزق نظر آتا ہے دفتر میں، رزق نظر آتا ہے کاروبار میں، اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ تمہارا رزق کہاں ہے؟ یہ جو فجر پڑے بغیر دکان پہ جاتے ہیں، فجر پڑے بغیر دفتر جاتے ہیں، فجر پڑے بغیر کاروبار پہ جاتے ہیں، ان کو رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ چاند کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے۔ تبلیغ ہے سب کرو، اللہ کی طرف پھیرو، اللہ کے سامنے جھکو۔ ہاں، جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا اور جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتا وہ کام اللہ تمہاری نماز سے کرے گا، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کرے گا، وہ کام اللہ تمہارے سجدوں سے کرے گا۔ نماز پڑھو۔ دیکھو 5 نمازیں ہیں نا، 5 نمازیں ہیں نا۔ سب سے پہلی نماز کون سی ہے اور سب سے کم نمازی کس میں؟ فجر میں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے صبح نماز نہیں پڑھی اور نہ وضو کیا نہ اللہ کا نام لیا، یہ وہ آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ حدیث ہے۔ اب جو فجر پڑھتے ہی نہیں ہے کئی سالوں سے، اس کے کان تو شیطان کے گٹر بنے ہوئے۔ شیطان کے کیا ہیں؟ اس میں خیر کی بات اس کے کان پہ اثر کرے گی نہیں، وہ تو شیطان کے پیشاب سے بھرا ہوا ہے اس کا کان۔ حدیث میں آتا ہے فجر میں اور عصر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، جیسے گھاڑ تبدیل ہوتے ہیں نا، تو فرشتے تبدیل ہوتے ہیں کب؟ فجر اور ہاں، جب فرشتے واپس جاتے ہیں نا تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے باوجود جاننے کے جب تم گئے تھے میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اب تم واپس آئے ہو تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ اگر وہ پکا نمازی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جب شام کو گئے تھے نا تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، ابھی واپس آئے نا تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ واہ واہ، کتنی خیر کی بات پہنچی۔ اگر خدا نخواستہ بے نمازی ہے تو فرشتے کہیں گے اللہ جب شام کو گئے تھے تو دکان بیٹھا تھا یا کلب بیٹھا تھا یا جم میں تھا، ابھی صبح آئے ہیں تو سو رہا تھا پڑا ہوا۔ تو نیت کرو بھائی سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، نماز زندہ ہو۔ اللہ نے پیسہ دیا زکوٰۃ دو۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توپ ڈالا جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ ہاں، اللہ نے پیسہ دیا حج پہ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔
रमजान आया रोजे रखो। हदीस में आया जिसने एक रोजा छोड़ दिया रमजान का, एक रोजा सिर्फ, सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, वो एक रोजा छोड़ने का जो नुकसान हुआ है पूरा नहीं हो सकता। ये मेहनत है तबलीग में, लोग अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की माने, अल्लाह हमसे क्या चाहता है इसको मालूम करें। हर मुसलमान में शौक पैदा हो, मेरा अल्लाह मेरे से क्या चाहता है, मेरे नबी का तरीका क्या है, दीन सीखने का शौक पैदा किया जा रहा है। मुझे एक नौजवान मिला पिछले दिनों, मैंने कहा क्या पढ़ते हो? कहता मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? कहता फर्स्ट ईयर में। मैंने कहा बताना गुस्ल के फर्ज कितने हैं? कहता 8। मैंने कहा पूरे करके दिखाओ जरा। अब मुंह देखे, भाई हम मुसलमान हैं, इस्लाम को सीखो भाई, दीन हमारा क्या सिखाता है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है, नमाज सीखो भाई, दीन सीखो भाई। हमारे यहाँ ना एक अजीब बात चलती है, बारात जा रही है मस्जिद की तरफ, क्यों कि दूल्हा ने शादी के नफल पढ़ने शादी के नफल, वैसे कभी जाए ना जाए शादी के नफल। तो एक बारात गई मस्जिद, और कहीं भी बैंड बाजे के साथ, ढोल ढमक्के के साथ। अब जनाब बाहर खड़ी हो गई बारात, दूल्हा से कहा जाके नफल पढ़ ले। तो उसका दोस्त था ना जो दीनदार दाढ़ी वाला, उससे कहा तुम साथ चले जाओ। वो मुझे सुना रहा था, कहता मैं साथ चला गया, मैं बैठ गया, मैंने उससे कहा भाई पढ़ ले, तू शादी के नफल पढ़ ले। कहता पहले तो मस्जिद को देखता रहा वो। मैंने कहा भाई शादी के नफल पढ़। तो उसने फिर नीयत बांध ली। कहता मैं पास बैठ गया, बड़ी देर खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा। कहता मैंने सोचा हुआ शादी के नफल है, बड़े खुशो खुशू से पढ़ रहा है। फिर बहुत देर बाद खड़े खड़े सलाम फेर दिया उसने। कहता मैंने उससे कहा भाई तुमने शादी के नफल पढ़े कि नमाज जनाजा पढ़ी? ना रुकू ना सजदा, ये किस में होता है? उसने कहा सच्ची बात बताऊं, मुझे नमाज आती नहीं। और तबलीग में ये कह रहे हैं दीन सीखो भाई। सगी माँ का जनाजा पढ़ते हैं, जनाजे की दुआ नहीं आती। सगे बाप का जनाजा पढ़ते हैं, जनाजे की दुआ नहीं। तबलीग में मिन्नत खुशामद है भाई, अल्लाह को राजी कर लो भाई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो भाई, 5 वक्त नमाज पढ़ो, दीन को सीखो भाई, कुरान की तिलावत करो। दिन में 600 मरतबा मोबाइल को खोलता है और कुरान कितनी दफा खोलता है? ये कैसे मुसलमान है कि साल खत्म हो जाता है कुरान खत्म, कुरान खत्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज का एक दिल होता है और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। आपने फरमाया जो सुबह को सूरह यासीन पढ़ेगा अल्लाह शाम तक के कामों में उसकी मदद फरमाएंगे। हमारे घरों में फिजा बने कुरान की। आपने फरमाया जो रात को सूरह मुल्क पढ़ेगा अल्लाह उसे कब्र के अजाब से बचा लेंगे। आपने फरमाया कि जो रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा इस पर फाका नहीं आएगा। आपने फरमाया कि तुम इस बात से आजिज हो कि 1000 आयात पढ़ लिया करो। साहब ने अर्ज किया हुजूर 1000 आयत का पढ़ना ये तो बड़ा मुश्किल काम है। आपने फरमाया जो सूरह अलहाकुमुत तकासुर पढ़ेगा इसे 1000 आयत पढ़ने का सवाब मिलेगा। ये शौक पैदा हो जाए हमारे वजीरों में, वकीलों में, जजों में, मजदूरों में, गरीबों में, देहात वालों में, शहर वालों में। हाँ, ये शौक पैदा हो, मुझे कुरान पढ़ना है, मुझे अल्लाह का जिक्र करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 100 मरतबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया जो 100 मरतबा रोजाना पढ़ेगा जब क़यामत के दिन उठेगा तो उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा हो। अब मजदूर मजदूरी कर रहा हो और जुबान पर क्या हो? ला इलाहा इल्लल्लाह। ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो और जुबान पर क्या हो? ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा जन्नत में उसे मेरा पड़ोस मिलेगा। एक सहाबी ने अर्ज किया हुजूर मैंने जिक्र का वक्त तय किया उसमें से कितना वक्त दुरूद शरीफ को दे दूं? फिर खुद ही कहा हुजूर 1/4 वक्त दे दूं दुरूद शरीफ को। आपने फरमाया हाँ ठीक है लेकिन दुरूद शरीफ ज्यादा कर लो तो बेहतर है। मैंने कहा अच्छा मैं 1/3 वक्त दुरूद शरीफ को दे दूं? फरमाया ठीक है लेकिन दुरूद शरीफ और ज्यादा कर लो तो बेहतर है। मैंने कहा अच्छा मैं आधा वक्त दुरूद शरीफ को दे दूं? मैं ठीक है लेकिन दुरूद शरीफ और ज्यादा करो तो बेहतर है।
انہوں نے کہا اچھا میں 2/3 وقت درود شریف پڑھتا ہوں، 1/3 باقی اذکار۔ آپ میں ہاں ٹھیک ہے، لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفا ہموں کا ویغفر ذنبوں کا، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہاں یہ فضا بنے ہیں، ہمارے غریب مالدار، ہمارے افسر، ہمارے جج، ہمارے حکمران، ان کے ہاتھوں میں کیا ہو؟ تسبیح ہو۔ آج ہاتھوں میں موبائل نظر آتا ہے، تسبیح نظر، 2 موبائل ہیں جیب میں، تسبیح نہیں۔ اگر کسی کو تحفے میں موبائل دے دو نا، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا شکریہ ادا کرتا ہے، بار بار اسے دیکھتا ہے۔ اور اگر کسی کو تسبیح تحفے میں دے دو نا تو حیران ہو کے دیکھتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا تو؟ آج بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ نہیں، تسبیح ہو، اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو۔ چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ جیسے برفی میں مزہ آتا ہے نا کھانے میں، جلیبی، گلاب جامن، ہمیں مزہ ہے کس میں؟ اللہ کا نام لینے میں۔ درود شریف پڑھنے میں کیا ہے؟ مزہ ہے۔ ہاں ہمارا زمیندار ہل چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو؟ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی، مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی، اور زبان پر کیا ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ استغفار پر باتیں ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ استغفار کی برکت سے عذاب ٹل جائیں گے۔ یہ فضا بنے، درود شریف، استغفار، اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ استغفار کی برکت سے مسئلے حل ہوں گے، عقل سے نہیں، تیزی ذہانت نہیں، اللہ مسئلے حل کرے گا۔ کیسے؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی خوبصورت حدیث ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا خوبصورت الفاظ ہے کہ 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، تو سب نیت کرو بھائی، ہر مسلمان کو ذکر پر لانا ہے انشاءاللہ، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور اپنے مسائل کس کے سامنے رکھنے ہیں؟ کس سے مانگنا ہے؟ صبح کی دعائیں پڑھو، شام کی دعائیں پڑھو، اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ۔ کیسے؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھو، موقع کی دعائیں پڑھو بھائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ جو اللہ کے نبی نہ چھوڑیں، نہ صبح نہ شام، ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے۔ یہ دعا یاد کرو بھائی، یہ دعا پڑھو بھائی۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ یہ اللہ سے مانگو،
حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ لوگوں سے مانگو تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ سے مانگو۔ اس پر تبلیغ میں اس پر محنت ہو رہی ہے، اس پر آنا ہے، اس پر لانا ہے۔ اللہ کی مانو، نماز آؤ، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ آج محنت پتہ کیا کر رہے ہو؟ کپڑے اچھے ہو، جوتا اچھا ہو، گھڑی اچھی ہو، موبائل اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، ٹائل اچھی ہو، برتن اچھا ہو، زیور اچھا ہو، فرنیچر اچھا ہو۔ او میرے بھائی، زندگی جو اچھی بنے گی اگر اعمال اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی بنے گی۔ اگر اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو زندگی کبھی اچھی، کپڑوں سے، جوتوں سے، گھڑی سے، موبائل سے، برتنوں سے، زیور سے، گاڑیوں سے، اس سے زندگی اچھی نہیں بنا کرتی۔ اپنے آپ کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو، جو برائی کرے تو بدلہ کس سے دو؟ یہ اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے کیا اچھے ہوں۔ دوسری بات فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں جب نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے۔ آدمی کے حسن اخلاق اچھے بنو، نرمی پیدا کرو، معاف کرنا سیکھو۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ سن رہے کہ سو گئے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو۔ کیا خوبصورت اخلاق سیکھا۔ میرا بیان تھا پولیس والوں میں، تو میں نے ایک حدیث سنائی۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے مختصر سا جواب دیا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم۔ عرض کہ حضور اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم۔ عرض کہ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، ہر بار فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ۔ بیان کے بعد جو پولیس کا سب سے بڑا افسر بیٹھا تھا نا، کہتا مولوی صاحب اسے ایک حدیث پر عمل ہو جائے نا تو ہماری جیل کے، کچہریوں کے، تھانوں کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں۔ غصے پہ کیا کرو؟ ایک سے پوچھا جیل میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہتا 15 سال۔ کیا ہوا تھا؟ کہتا میں نے آدمی مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ کہتا اس نے مجھے گالی نکالی تھی۔ اسے پوچھا اب جیل میں کتنی گالیاں پڑتی؟ کہتا اب تو روز ہی پڑتی ہیں۔ تو ایک گالی برداشت کر لیتا اللہ کے بندے؟ برداشت، غصے پہ قابو۔ آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے۔ اپنے غصے پہ قابو پائیں۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، حدیث ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر۔ تو سب نیت کرو بھی اپنے غصے پہ قابو پانا ہے انشاءاللہ۔ اپنے غصے پہ کیا کرنا ہے؟ کسی سے لڑنا جھگڑنا؟ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا ہے، نیکیوں کا رجسٹر خالی ہے، ایک نیکی ہے باقی گناہ ہی گناہ ہے۔ نیکی کیا ہے کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے۔ وہ غصہ، اچھا لڑائی کسی دشمن سے ہو نا، آج تو لڑائی کس سے؟ بیوی سے، بھائیوں سے، پڑوسی سے۔ تو وہ تو ایک آدمی ملا مجھے، صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت نا،
ایسے خاموش بیٹھا ہوا ہے، بڑا غصے میں بیٹھا ہوا ہے، ایسے منہ بنا کے. تو میں نے ویسے ہی کہا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، بیگم سے لڑ کے آئے ہو کیا؟ ایک دم حیران ہو گیا، ہکا پکا سا ہو گیا. کہتا اس نے آپ کو فون تو نہیں کیا؟ وہ واقعی لڑ کے آیا تھا. بھائی اللہ کے بندے ہیں یہ لڑنا. تاریخ مل صاحب کے پاس نا ایک آدمی آیا، کہنے لگا مولوی صاحب مجھے کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے. لوگوں نے بہت سارے دین کو کس پہ رکھا ہوا ہے؟ تعویذ پہ. تعویذ کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا. مولوی صاحب کہنے لگے تعویذ کا کام نہیں ہے، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، جھگڑا ختم ہو جائے گا. اور اخلاق کی ایک بات بتائی، حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے. حدیث ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر. تو آج گھر جانا، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا اور لقمے توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈال. تھوڑے دنوں بعد اس سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا بھی تمہیں میں نے ایک کام کہا تھا کہ بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا، وہ کام کیا تم نے؟ کہتا نہیں کیا. بھئی کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم بڑی آتی ہے مجھے. مولوی صاحب کہنے لگے لڑتے ہوئے نہیں شرم آتی تجھے؟ حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی؟ اس نے کہا دیکھو آج میرا حکم ہے، تم نے گھر جانا ہے، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے، لقمے توڑ توڑ بیوی کے منہ میں ڈالنا ہے، میرا حکم ہے. اب بزرگوں کا حکم تھا. گھر گیا، بیوی سے کہتا کھانے میں میرے ساتھ بیٹھ. اب جناب وہ بیوی ساتھ بیٹھی، لقمہ توڑا، بیوی سے کہتا ہے ذرا منہ تو کھولنا ذرا. مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ جب میں نے اس سے کہا نا منہ تو کھولنا، تو اس کا منہ کھلے کا کھلے رہ گیا اس کو. میں نے کہا یہ کسی نے سکھایا؟ تو میں نے کہا مجھے وہ مولوی صاحب نے سکھایا. تو ایسے دامن اٹھا کے دعائیں دے رہی تھی، اللہ اس کا بھلا کرے. بھائی تمہارا دین معاف کرنا سکھاتا ہے. بھائی کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو. کیا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے. آج ہمارے معاشرے میں جملہ بولتے تم مجھے جانتے نہیں ہو. بھائی کیا ہے؟ بھائی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. انسان مکھی تنگ کرتی ہے، مچھر تنگ کرتا ہے، چھپکلی تنگ کرتی ہے، پیٹ میں درد، سر میں درد. انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تواضع اللہ کو پسند ہے، معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، غصے کو پینا اللہ کو پسند ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا. اپنے اندر نرمی پیدا کرو. اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی بھی نرم. مسلمان کی شان بتائی اللہ کے نبی نے، ہین لین قریب سہل. ایمان والا نرم مزاج ہوتا ہے، نرم طبیعت ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اس سے ملنا بہت آسان ہوتا ہے. نرمی پیدا کرو. بعض لوگ ماشاءاللہ اتنے خوش اخلاق، نرم مزاج، ہنس مکھ، اچھی طبیعت، چہرہ کھلا ہوا کہ لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں پاپا میٹھا، چاچا میٹھا. بعض اتنے غصے والے ہوتے ہیں، ماتھے پہ بل، ہر وقت یہ کر رہے ہو، سیدھے بیٹھو، یہ کر رہے ہو. لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا کوڑا. پشتوں میں کہتے ہیں ترخ بابا. تو کیا بنو بھائی؟ نرم بنو. کیا بنو بھائی؟ نرم بنو. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. کتنے سال؟ کون سا لفظ؟ یہ کیوں کیا تم نے، یہ کیوں نہیں کیا تم نے. 10 سال. ہم 10 دن میں 10 مرتبہ کہتے ہیں یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا. تو بھائی کیوں کا لفظ زبان سے کیا کریں؟ ختم. اور کیوں کی جگہ کون سا جملہ لاؤ؟ کوئی بات نہیں. کیوں کی جگہ کیا لاؤ؟ آپ گھر میں گئے، ناشتے میں آپ کو چائے ٹھنڈی ملی تو کیا کہو؟ سال میں نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو؟ اب جماعت میں ہو نا، اب خدمت والے نے ساتھ والے کی پلیٹ میں 4 بوٹیاں ڈالی اور آپ کی پلیٹ میں 1 بوٹی، وہ بھی نیری ہڈی کی ہڈی، تو کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. اب جماعت میں کھانا کھانے بیٹھے نا، آپ کی پلیٹ میں 2 بوٹیاں ڈالی خدمت والے نے، 2 ساتھی کھانا کھا رہے ہیں. اب جو ساتھی سامنے بیٹھا تھا نا، اس نے پہلے 1 بوٹی اٹھائی، پھر دوسری بوٹی بھی اٹھا کے کھا گیا، تو کیا کہو؟ لڑنا نہیں ہے کہ دوسری بوٹی کیوں کھائی تم نے. پھر کیا ہو گیا بھائی؟ کوئی بات نہیں. کیا کہو؟ آپ نے 5 کلو گوشت دیا لا کے گھر میں بیگم کو کہ قورمہ بناؤ شام کو،
اور دیکھو مرچ ڈالنے سے پہلے نا میرا سالن نکال دینا، مجھے مرچ سے پرہیز ہے، بھولنا نہیں۔ انہوں نے کہا ہو جائے گا۔ آپ نے دوپہر کو کھانا نہیں کھایا کہ شام کو قورمہ کھانا ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے، گھر پہنچے دسترخوان پہ بیٹھے، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، بیگم سے کہا کہ وہ میرا سالن جو ہے بغیر مرچ والا وہ بھی لے آؤ۔ انہوں نے کہا اوہ میں تو بھول گئی، میں نے تو سارے میں مرچ ڈال دی۔ تو آپ کیا کہو؟ اب کہنا آسان ہے، اس وقت کہنا میرا پچھلے دنوں کہیں بیان تھا تو میں نے یہ بات کہی کہ مرچ اگر سارے میں مرچ ڈال دی تو آپ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا بیان کے دوران، کہتا کیا بات ہے، بھوکے ہی سو جائے پھر وہ اور بھائی اخلاق اچھے بھائی، یہ محنت ہے تبلیغ میں، نرم بنو، معاف کرنا سیکھو بھائی، ہاں اپنے معاملات صاف ستھرے بناؤ۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے، مجھے ایسا عمل بتلائیں۔ آپ نے کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی، آپ نے فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے گی۔ کسی کا حق نہ دبانا، کسی کا پیسہ نہ مارنا۔ ہاں آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا یہ جو مرنے والا تھا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے، جواب ملا حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے، فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اتنی سخت بات ہے۔ وہ خیر کا زمانہ تھا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کہ حضور اس مرنے والے کا سارا قرضہ میرے ذمے، آپ نے جنازہ پڑھا دی۔ او بھائی مرنے سے پہلے لوگوں کا حق دے دو۔ لوگ اپنی بہن کے گھر میں نا کھانا نہیں کھاتے، بہنوں کے گھر کھانا نہیں کھایا جاتا ہے، اور پتہ کیا ہے 20 لاکھ روپے دبائے ہوئے، 40 لاکھ روپے دبائے ہوئے، 1 کروڑ روپے دبائے ہوئے، وراثت میں حق اس کو، ویسے کھانا نہیں کھائیں گے۔ اچھا ایک عجیب بات لوگ بولتے ہیں، بھئی تم نے بہن کو حق کیوں نہیں دیا؟ کہتے میں نے جہیز دے دیا تھا۔ ہم نے کیا؟ ایک سے پوچھا تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں نے تہجد پڑھ لی تھی۔ ارے تہجد کی فرض اپنی جگہ ہے، تم تہجد چاہے نہ بھی پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، یہ ہاتھ آپ ماتھے پہ رکھا اور فرمایا اوفو بڑی سخت چیز نازل ہوئی ہے۔ دوسرے دن ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے، اگر اس کے ذمے قرضہ ہے جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا مغفرت نہیں ہوگی اس کی۔ ہاں اتنی سخت بات ہے، یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ ہر آدمی کا ایمان اتنا کامل ہو، اللہ پر اتنا بھروسہ آ جائے کہ کسی کا پیسہ نہ دبائے، کہ پالنے والا تو اللہ ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ ہاں یہ چوری کیوں ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں، رشوت کیوں ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں۔ ایک سے پوچھا تم نے رشوت کیوں لی؟ کہتا بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ اس سے کہا اگر مہینے بعد طلاق ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ کہتا مولوی صاحب کوئی خیر کی باتیں کرو۔ اس سے کہا بھائی خیر کے کام بھی تو کرو، یہ حرام کے پیسے سے گھر آباد ہے، ہاں کسی پہ ظلم نہ کرو بھائی، کسی پہ ظلم۔ ایک بڑا بگڑا ہوا آدمی تھا، ایک کمزور آدمی مچھلی شکار کر کے لے جا رہا تھا، تو اس کو مچھلی اچھی لگی، اس نے اس کو اپنی طاقت کے بل بوتے اس سے مچھلی چھین لی، اور انہوں نے بڑی محنت کی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، بچوں کی خوراک کے لیے، چلو لے گیا، مچھلی پکائی کھائی۔ ہاں اللہ سے ٹکر، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر۔ ہاں اس کے انگوٹھوں پہ نا بیماری لگی، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کاٹنے پڑیں گے، انگوٹھے کٹ گئے، بیماری آگے بڑھی، انہوں نے کہا دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، بیماری آگے بڑھی، انہوں نے کہا کلائیوں تک کاٹنا پڑے گا، کونی تک کاٹنا پڑے گا، کونی تک کٹ گئے، بیماری آگے بڑھی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری نہیں لگتی، یہ کسی کی بددعا لگتی ہے۔ دیکھو مظلوم جب کچھ نہیں کر سکے گا تو کیا کرے گا؟ بددعا، اور بددعا کا جو نقصان ہے، ایٹم بم کا نقصان تھوڑا ہے اور بددعا کا نقصان، انہوں نے کہا جا جس پر ظلم کیا اسے معافی مانگ ورنہ تیرا سارا جسم گل جائے گا۔ وہ نکلا اس کی تلاش میں،
ایک جگہ پر وہ مچھلی والا مل گیا، اس کے پاؤں پڑ گیا کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ کون ہو تم؟ کہ وہی جس نے مچھلی چھینی تھی۔ انہوں نے کہا معاف تو نہیں کرنا تھا، لیکن تیرا حال دیکھ کے مجھے ترس آتا ہے، جب میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس نے کہا تو نے کیا کہا تھا جب میں نے تیرے سے مچھلی چھینی، کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میں کمزور ہوں، تو کمزور نہیں ہے، تو میری طرف سے اس سے بدلہ لے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، معاملات اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں، کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی کمائی برکت والی ہوگی اور پاکیزہ ہوگی جس کی کمائی میں 7 چیزیں ہوں۔ 7 کام جو کرے گا اس کا کاروبار برکت والا ہوگا، پاکیزہ ہوگا۔ یہ چیزیں وجود میں آئیں ہمارے تاجروں میں، ہمارے مالداروں میں۔ آپ نے فرمایا پہلی بات، وہ مالدار، وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ آج لوگ توبہ توبہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ استغفر اللہ، استغفر، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سامنے تشریف، ممبر پہ تشریف فرما ہے، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں؟ 3 گناہ گنوائے۔ پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹیک لگی ہوئی۔ دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ تیسرا گناہ آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آگے ہو گئے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ آپ نے اتنا دہرایا اس جملے کو کہ صحابی فرماتے ہیں ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائے۔ ایک حدیث میں ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ تو وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں، دوسری بات وعدہ کریں تو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، تیسری بات امانت رکھی جائے تو ادا کریں، خیانت نہ کریں، چوتھی بات اپنا سودا بیچیں تو تعریفیں نہ کریں، پانچویں بات سودا خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں، چھٹی بات کسی سے حق لینا ہے تو اس پہ سختی نہ کریں، ساتویں بات کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں۔ فرمایا جس کے کاروبار میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کا کاروبار برکت والا ہوگا اور پاکیزہ ہوگا۔ یہ محنت ہے، یہ دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا میں امن، محبتیں۔ حکومتوں کے بدلنے سے امن نہیں آتا، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے۔ جب دین زندگی میں آئے گا تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، امن کا، محبتوں کا، خوشیوں کا، زندگیاں آسان ہو جائیں گی، پریشانیاں کم ہو ختم ہو جائیں گی۔ پریشانیاں مال کی کمی سے نہیں آتی، چیزوں کی کمی سے نہیں آتی۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور فلاں آدمی کا مال سمندر کے کنارے تھا، پانی کی لہریں آئیں، پانی سامان بہا کر لے گئیں۔ آپ نے فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس طرح کے فتنے آئیں گے۔ جب بے حیائی عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن بیماریوں کے نام تمہارے بڑوں نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کر بیٹھتا ہے۔ جب گناہ ہوں گے، اللہ کی نافرمانی ہوگی تو محرومی آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، غم آئیں گے۔ مسئلوں کا حل چیزیں نہیں ہیں، مسئلوں کا حل مال نہیں ہے، مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، دین کی طرف لوٹ آؤ، اعمال کی طرف لوٹ آؤ، حیا کی طرف لوٹ آؤ،
سنت کی طرف لوٹ آؤ، شریعت کی طرف لوٹ آؤ، نبی والی زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب لوٹ آؤ اللہ کی طرف تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ سروزہ، یہ اجتماع، یہ مشورہ، یہ گشتیں، ایک ایک کے بعد جانا کس لیے؟ کوئی چندہ نہیں، کوئی نوٹ نہیں، کوئی ووٹ نہیں، کوئی اختلافی باتیں نہیں، کوئی کسی پہ لان تان نہیں، موٹی موٹی بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کو راضی کر لو۔ حدیث میں آتا ہے شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا ہی رہوں گا۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا۔ اللہ چاہتا ہے بندہ توبہ کر لے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے پر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ ہاں، بال سفید کر کے اللہ پیغام دے رہے ہیں، توبہ کر لو۔ بیماریاں لگا کر پیغام دیا جا رہا ہے، توبہ کر لو۔ جنازے دکھا کے پیغام دیا جا رہا ہے، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، توبہ کر لو۔ حق بات کان میں پڑ رہی ہے، توبہ کر لو۔ اللہ توبہ کرنے والے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا، ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے، جنگل بیابان کا سفر ہے، سفر کرتے کرتے تھک گیا، اس کا کھانا پانی زیادہ رہا، اونٹنی پہ رکھا ہوا ہے، وہ اونٹنی سے اترا، درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کروں، اور اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ کچھ چر لے۔ جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری۔ وہ تلاش کیا کہیں اونٹنی نہ ملی، اب اسے یقین ہو گیا مجھے مرنا ہے، موت کے انتظار میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو اونٹنی سامنے چلی آ رہی، بڑا خوش ہوا، کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، کہنا تو یہ تھا، لیکن خوشی اتنی زیادہ ہے کہ دماغ نے کام چھوڑ دیا، کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ بہت غلط جملہ ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں بولا، خوشی میں آ کر دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے۔ اتنی خوشی کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے نا، اللہ کو توبہ کرنے والے سے، جو توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو توبہ کرتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کرواؤ۔ ان گشتوں کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے، یہ سروزے کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے، اس اجتماع کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے۔ بھائی توبہ کر لو بھائی۔ بہت سارے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، دین پر چلنا ہے، نماز پڑھنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، دین کی محنت کرنی ہے، اللہ کا پیغام آگوں تک پہنچانا ہے، یہ سب کام کرنے ہیں۔ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں، ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، ذرا دکان سیٹ ہو جائے، پھر مولوی صاحب اللہ اللہ ہی کرنی ہے، پھر مسجد میں ہی ہونا ہے، پھر تبلیغ ہے، بس ذرا سیٹ ہو جاؤں۔ اتنے میں خبر آتی ہے فوت ہو گئے، پھر غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ ہوا، قبر میں اتارا، اور پھر کیا جاتا ہے ان کے کفن کی گرہیں کھول دو۔ اوپر سے کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں ان کے کفن کی گرہیں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو، اور پھر کہتے ہیں ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو۔ 10 سال سے کہہ رہا تھا ذرا میں کیا ہو جاؤں، تو کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ قبر میں۔ ایسا سیٹ ہوا کہ اس پر مٹی ڈال دی، کس نے؟ اس کے بچوں نے۔
وہ بچوں کو سیٹ کر رہا تھا، بچے نے ابے کو سیٹ کر دیا، اپنے ہاتھ بھی کہاں جھاڑے؟ اس کی قبر پہ جھاڑے۔ یہ دھوکہ ہے بھائی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اللہ فرما رہے کان کھول کے سنو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا دھوکہ ہے۔ آج ہنس رہے کل رو رہے، آج کے جوان کل کے بوڑھے، آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی پڑی، آج بڑے قہقہے لگ رہے، قبروں میں دیکھو دانت باہر نکلے پڑے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ اصل آخرت ہے بھائی، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی مانو، یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، یہ کائنات اللہ کی، اس اللہ کو راضی کرو بھائی۔ نماز پڑھو، دین سیکھو بھائی، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنی کمائیاں پاکیزہ بناؤ، اپنے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا کرو۔ ہمیں واہ نہیں چاہیے، ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ہمیں نام نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے۔ اللہ راضی ہم کامیاب، کوئی جانے نہ جانے۔ اگر اللہ ناراض ہم ناکام، ساری دنیا پہچانتی ہو اگر اللہ ناراض ہم ناکام ہیں۔ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جو کہ ریاکار، بڑے بڑے خیر کے کام کیے اس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے میرے نام کا کتبہ لگے، بڑے بڑے خیر کے کام دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، سب سے پہلے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائیو، اللہ کو راضی کرو بھائی، آخرت کی تیاری کرو بھائی، اخلاق اچھے بناؤ بھائی، لوگوں کے کام آؤ بھائی، نفع پہنچاؤ۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں، یہ آخری امت ہے، آپ کے بعد کوئی امت نہیں۔ اب اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا یہ مسلمان کے ذمہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دین کو دنیا میں چمکائیں، دین چمکے گا تو مسلمان چمکے گا، اگر دین نہیں چمکا تو کپڑوں سے، عہدوں سے، ڈگریوں سے مسلمان کبھی نہیں چمکا کرتا۔ آج مسلمان چمکنا چاہتا ہے کپڑوں سے، جوتوں سے، گھڑیوں سے، موبائل سے، گاڑیوں سے، عہدوں سے۔ نہیں نہیں، مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، شام استقبال میں کھڑا ہے آپ کے۔ ایک ہاتھ مارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے، اور فرمایا تم نے یہ کیا بات کی ہے؟ کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں سزا دیتا۔ اور ایک بہت طاقتور جملہ استعمال فرمایا، کیا؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے، اور پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے۔ مسلمان کب ذلیل ہوگا؟ جب اسلام کو چھوڑ دے گا۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے، کسی نے آ کر کہا حضرت فلاں ملک کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ میں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پہلے مسلمانوں نے اسلام پر ظلم کیا ہے، پھر اللہ نے غیروں کو مسلط کر کے پٹوایا ہے۔ مسلمان نے اسلام پر کیا ظلم کیا کہ مسلمان نے اسلام اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا، اپنی شادیوں سے نکال دیا، اپنے لباس سے نکال دیا۔ اس لیے محنت ہو رہی مسلمانوں پر کہ مسلمان اسلام پر آ جائے۔ اسلام آئے گا، مسلمان چمکے گا، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد سے کام بنتے ہیں۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کریں کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے وہ کون تمہاری مدد کرے گا؟ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مسلمان نہتہ ہیں اور وہ پورے مسلح ہیں۔ جب میدان جنگ گرم ہو گیا، دونوں فوجیں ٹکرا گئیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں میدان جنگ سے نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آ کر دیکھا کہ اللہ کے نبی اس وقت کیا عمل فرما رہے ہیں،
تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر کیا تھا؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ میں پھر میدان میں چلا گیا اور میں جنگ کرتا رہا، پھر میں نکلا اور آپ کے خیمے میں آیا کہ حضور اب کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں پھر میدان میں چلا گیا، میں تیسری مرتبہ نکلا اور آپ کے خیمے میں آیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر کیا تھا؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اور فرمایا جب تک مسلمانوں کو فتح نہیں ہو گئی اس وقت تک اللہ کے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، اعمال کی طرف ہو جائے، نبی والی زندگی کی طرف ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ مدد کریں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو تبلیغ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلاؤ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مانیں، اللہ کو راضی کر لیں، نماز زندہ ہو، قرآن زندہ ہو، اخلاق زندہ ہو، حیا زندہ ہو، اللہ کی رضا کا جذبہ آئے، یہ کام ہے۔ جب مسلمان اسلام پر آئے گا تو غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا۔ جب پھول لگ جائیں گے، جب پھول لگ جائیں گے، شہد کی مکھیاں پکڑ پکڑ کے نہیں لانی پڑیں گی، وہ خود آئیں گی 2-2 3-3 میل دور سے، اور اگر پھول ہی پلاسٹک کے ہوں تو پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گے۔ جب مسلمان اسلام پر آ جائے گا تو غیر مسلم لپک کے اسلام پر آئے گا۔ مسلمان کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کا رہن سہن وہ اسلام کو چمکنے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ محنت ہو رہی، یہ چھوٹی سی زندگی ہے اللہ نے دی ہے، اور یہ اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے۔ تو سب نیت کرو بھائی، پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے دین کو دنیا میں چمکانا ہے۔ اس کو اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اللہ میں اس کام کی سمجھ نصیب فرما۔ یہ مانگنے کا کام 3 طرح سے کام چلتے ہیں، زور سے، زر سے، زاری سے۔ زور طاقت، زر پیسہ، زاری منت خوشامد۔ تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے، کس سے چلتا ہے؟ زاری، منت خوشامد۔ دن میں لوگوں کی منت خوشامد اور رات کو کس کی؟ اللہ کی۔ یہ سب سے بہترین مصرف ہے زندگی کا بھائی۔ یہ زندگی امانت ہے، اس میں خیانت نہ ہو۔ یہ زندگی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہ ہو۔ اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے، یہ اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو؟ اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو کس کی طرف بلاتا ہو؟ اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، اللہ خوش و خرم رکھے، اللہ تر و تازہ رکھے، اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جو میری بات کو سنے اور اسے یاد کرے اور آگے دوسروں تک پہنچا دے، آگے دوسروں تک پہنچا دے۔ یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی۔ ہم سب کر سکتے ہیں، غریب سے غریب کر سکتا ہے، امیر سے امیر کر سکتا ہے، بوڑھے سے بوڑھا کر سکتا ہے، بیمار سے بیمار کر سکتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پہلی بات نیت کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات دعا مانگیں کہ اے اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول فرما، اے اللہ مجھے اس کام کی سمجھ نصیب فرما۔ تیسری بات جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنا شروع کرو، جتنا کر سکتے ہیں۔ تبلیغ کیا کہہ رہے ہیں؟ 4 ماہ لگاؤ، نہیں ہمت بڑھ رہی چلہ لگاؤ، نہیں ہمت بڑھ رہی 3 دن لگاؤ، 3 دن لگ گئے چلے پر آؤ، 3 چلے پر آؤ۔ روزانہ اپنی مسجد کو وقت دو، 8 گھنٹے دو، نہیں ہمت بڑھ رہی 4 گھنٹے دو، نہیں ہمت بڑھ رہی
8 घंटे दो, नहीं मत 4 दो, चलो 3 दो, चलो 2.5 दो। भाई थोड़े से शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो, जितना कर सकते हो उतना तो करो भाई। कुरान हिफ्ज करने की नीयत से शुरू किया, अभी आधा सिपारा हिफ्ज नहीं हुआ था, अल्लाह क़यामत के दिन इसको हाफिज़ों में उठाएंगे। हज की नीयत से चला, अभी रास्ते में था कि मौत आ गई, अल्लाह क़यामत के दिन इसको हाजियों में उठाएंगे। हम नियत कर लें पूरी दुनिया में पूरे दिन को जिंदा करना है इंशाअल्लाह। अगर मौत आ गई ना, अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह सहाबा के साथ हशर फरमा देंगे। देखो एक जुमला बोलने लगा, अल्लाह पाक जिससे खैर का इरादा फरमाते हैं, अल्लाह पाक जिससे खैर का इरादा फरमाते हैं, अल्लाह उसे खैर की बातें सुनाते हैं, अल्लाह खैर की बातें कान में डालते हैं। इस माहौल में आना, इन बातों का कहना, इन बातों का सुनना, ये अल्लाह की नेमत है भाई, ये नेमत है। इसकी कदर क्या है कि जो कहा सुना जा रहा है इसको करो। ये नहीं कि इज्तिमा में आए, बयान सुना, चले गए। अगले एक साथी से मैंने पूछा कि तुम इज्तिमा में रहे माशाल्लाह 3 दिन, बयान सुने, मुज़ाकिरे सुने, माशाल्लाह बड़ी बातें सुनी, अब वापिस जाकर क्या करोगे? वापिस जाकर क्या करोगे? कहने लगा अगले इज्तिमा पे फिर आऊंगा। नहीं भाई, ये कहना सुनना किस लिए करना है? अपनी जिंदगी बदलो, सोच बदलो। आदमी को खत्म करना कमाल नहीं होता है, आदमी को बदलना कमाल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खत्म करने नहीं आए, अल्लाह के नबी क्या करने आए थे? बदलने आए। लोगों की सोच बदलो, लोगों के शौक बदलो, लोगों के जज्बात बदलो। वही हज़रत उमर हैं, इस्लाम लाने से पहले इस्लाम के इतने मुखालिफ, अल्लाह के नबी से इतनी क्या है गुस्सा कि जनाब किसी को हिम्मत ना हुई कि हुजूर को कत्ल करने के लिए चल पड़े। हज़रत उमर ने कहा मैं कत्ल करूंगा, तलवार ली और चल पड़े हुजूर को कत्ल करने के लिए। लेकिन जब बदल गए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। ये तबलीग है। आदमी की सोच बदलो, शौक बदलो, जिंदगी बदलो, जज्बा बदलो। क्या पैसे का मालदार बनने का शौक, अफसर बनने का शौक, क्या दुनिया की चीजों के शौक? अल्लाह को राजी करने का शौक पैदा करो, अल्लाह पर जान देने का शौक पैदा करो, अल्लाह के रास्ते में फिरने का शौक पैदा करो। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु कैद हो गए, बादशाह ने कहा तुम इस्लाम को छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। उन्होंने कहा तू मुझे कहे ना पलक झपकने की मिकदार के लिए इस्लाम छोड़, तो मैं फिर भी तैयार नहीं हूं। उन्होंने कहा मैं कत्ल कर दूंगा। उन्होंने कहा कर दे। 2 कैदी मंगाए, आग में जलाए, जल भून के खत्म हो गए कि ऐसे कत्ल करूंगा। उन्होंने कहा कर दो। बादशाह ने हुक्म दिया डालो इसको आग में। वो डालने लगे तो आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने कहा तुम रोते क्यों हो? तुम इस्लाम को छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। मैंने कहा मैं इस बात पे नहीं रो रहा हूं कि आग में डाला जाने लगा हूं, मैं तो इस बात पे रो रहा हूं एक ही तो मेरी जान है, इस आग में डाली जाएगी तो एक लम्हे में जल के खत्म हो जाएगी। काश मेरे बदन पर जितने बाल हैं इतनी मेरे पास जाने होती, आज मैं अल्लाह के रास्ते में सबको कुर्बान करके दिखाता। मैं तो इस बात पे रो रहा हूं। बादशाह हैरान हो गया, बड़ा अजीम इंसान है, इसको कत्ल नहीं करना चाहिए। बादशाह ने कहा तुम मेरा सर चूम लो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मैंने कहा मैं अपनी जात के लिए तेरे सर को नहीं चूमता, अगर मेरे सारे साथियों को छोड़ दे तो मैं तेरा सर चूमता हूं। बादशाह का ठीक है मैं सबको छोड़ता हूं। तो उन्होंने सर चूमा, बादशाह ने सबको छोड़ दिया। काफिला वापस आया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना था, हज़रत उमर को सारा किस्सा पहुंच चुका था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्तकबाल के लिए बाहर निकले सहाबा को लेकर और फरमाया आज हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के सर को चूम ले। आगे बढ़ के पहले खुद सर चूमा, फिर सारे साहबा ने सर चूमा। हाँ, और जाना है दुनिया से जाना है, असल काम करते हुए जाएं। साहबा ने इस दीन को फैलाने के लिए घरों को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, मक्का छोड़ा, मदीना छोड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत, आपकी मजलिस, आपके पीछे की इमामत, सबको छोड़ा। सबसे मुश्किल काम था साहबा के लिए हुजूर को छोड़ के जाना। एक साहबी फरमाते हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाता, जब तक जाके ज़ियारत ना कर लेता चैन ना पड़ता था। हाँ, ऐसी मोहब्बत। आप सल्लम थूकते थे, आपका थूक साहबा जमीन पे नहीं जाने देते थे, थूक जमीन पे जाने से पहले अपने हाथ में लेते थे।
آپ وضو فرماتے تھے، آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، آپ بال کٹواتے تھے، آپ کا بال زمین پہ نہیں چپڑ کے لیتے تھے، ایسی حضور سے محبت کرنے والے، لیکن اس دین کو پھیلانے کی خاطر جہاں مکہ مدینہ چھوڑا، اللہ کے نبی کی صحبت، آپ کی مجلس کو بھی چھوڑا، جا رہے ہیں۔ حضرت عمر، حضرت معاذ عنہ کو اللہ کے نبی نے روانہ فرمایا یمن کی طرف، نصیحتیں فرمائی، ایسے کرنا ایسے کرنا، آخر میں فرمایا معاذ عَسَىٰ أَن لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَٰذَا وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِمَسْجِدِي هَٰذَا وَقَبْرِي، اے معاذ جب واپس آؤ گے نا میری قبر پہ گزر ہوگا، ہو سکتا ہے میری تمہاری آخری ملاقات ہی ہو۔ اشارہ کر دیا، حضرت معاذ سمجھ گئے کہ یہ آخری ملاقات ہے، واپسی پر ملاقات کوئی نہیں ہونی، قبر پہ آنا ہوگا۔ فَبَكَى مُعَاذٌ جُزْعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، ہچکیاں بندھ گئیں، لیکن یہ نہیں عرض کیا حضور میں نہیں جاتا، میں تو آپ کے پاس رہوں گا، آپ کی مجلس میں رہوں گا، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ نہیں، جا رہے ہیں جا رہے ہیں۔ جب حضرت معاذ رو پڑے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، آپ نے چہرہ مدینے کی طرف پھیرا اور فرمایا معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، میرا قرب تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی رہنے والا۔ تو میرے بھائیو دیکھو، صرف یہ نہیں کہ اجتماع اور بیان اور نہیں، ایک کام ہے، ہم سب کو اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے انبیاء والا، تو دل سے نیت کر لو بھائی یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا غبارے میں ہوا بھرو نا، غبارے میں ہوا بھرو، غبارہ پھول جاتا ہے، غبارہ اور سوئی لگاؤ تو کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بھائی، ٹھوس، ختم۔ بیان ہوتا ہے نا ایمان کی بات، آخرت کی بات، قرآن حدیث کی بات، جذبہ بنتا ہے، جذبہ بنتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب تشکیل کا وقت آتا ہے نا شیطان سوئی لگا دیتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے، مولوی صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں پر مولوی صاحب کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے، انہیں کیا پتہ میری کیا مجبوری ہے، میرے کیا مسائل ہیں۔ سارے مسئلوں کا حل تو بتا رہے ہیں بھائی، بڑی دکھی انسانیت ہے، سچی بات ہے، پڑے گا حل توبہ ہے اور کوئی حل نہیں، حل رجوع اللہ کی طرف ہے اور کوئی حل نہیں، دین پر آنا ہی حل ہے، دین میں مسئلوں کا حل ہے، سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے، کامیابیاں دین میں ہیں، خوشیاں دین میں ہیں، برکتیں دین میں ہیں، محبتیں دین میں ہیں، عزت دین میں ہے، دنیا بھی آسان، پھر موت بھی آسان، پھر قبر بھی آسان، پھر ہمیشہ کی جنت ملے گی جہاں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، جہاں سونے چاندی کے محلات، جہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، دوستوں سے ملاقاتیں اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، پھر انبیاء سے ملاقات ہوگی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیو، ورز کریں گے لبیک ہم حاضر، اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، راضی ہو گئے، ورز کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہو، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا، اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں، کہ اللہ وہ کیا ہے، چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب کیا باقی رہا، تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کیا خوبصورت زندگی آنے والی، آج وقت ہے بھائی، آج وقت ہے میرے بھائی، یہ مجمع اگر اس کام کو پر جان کھپائے، اس کام کو اپنا کام بنائے، یہ ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ایک ایک ساتھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارا ہر ساتھی ہدایت کا سورج بن سکتا ہے، ہدایت کا سورج بن سکتا ہے، ہاں، اس لیے بھائی اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں، کہاں قوت خرچ ہو رہی ہے، مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر، کپڑوں پر، جوتوں پر، برتنوں پر، شادیوں پر، گاڑیوں پر، یہ کہاں قوت خرچ کر رہے ہیں؟
آج سب سے زیادہ وقت کس پہ لگ رہا ہے؟ موبائل پر. کہاں قوت خرچ کر رہے ہیں؟ لگے ہوئے 6 گھنٹے. ایک آدمی بادشاہ کے پاس آیا, میں اپنا ہنر دکھاؤں, اپنا کمال دکھاؤں. کہ دکھاؤ. اس نے نا سوئی زمین پہ گاڑی, سوئی, دوسری سوئی ہاتھ میں پکڑی, مارا نشانہ, سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دی. بادشاہ نے کہا, ہے یہ کیا؟ انہوں نے کہا, میں نے اتنے سال محنت کی ہے, اتنی قوت خرچ کی ہے, یہ فن سیکھا ہے, یہ میں نے ہنر سیکھا ہے, یہ میرا کمال ہے, میں سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دیتا ہوں. بادشاہ بڑا حیران ہوا. بادشاہ نے اپنے آدمی بلایا کہ اس کو 10 اشرفیاں انعام دو, اس کو 10 اشرفیاں, اور دوسری بات اس کو بٹھا کے نا 10 جوتے اس کے سر پہ زور سے مارو, انعام اس بات کا کہ محنت بڑی کی ہے, اور جوتے اس بات کے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. تو آج لوگ طاقت غلط جگہ خرچ کر رہے ہیں. جو قوت خرچ ہوتی ہے اللہ کے دین کے پھیلانے پر, وہ کہاں خرچ ہو گئی؟ خواہشات پوری کرنے پر, ضرورتوں پر. 5 چیزوں پر جان کھپا رہے ہیں. کھانا کھائی جا رہے ہیں, لوگ کھائی جا رہے ہیں. سب سے زیادہ دکانیں کس چیز کی نظر آئیں گی آپ کو؟ کھا رہے ہیں. لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا ہی پڑتا ہے. دوسری طاقت خرچ ہو رہی کس پر؟ کپڑوں پر. دے جوڑے پہ جوڑا, 10 جوڑے رکھے ہوئے, 20 جوڑے رکھے ہوئے لوگوں نے, اور جوڑے لینے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ جینے کا پروگرام ہے, مرنے کا پروگرام. اگر مرنے کا پروگرام ہوتا نا تو کفن بھی رکھتا. اگر 1000 آدمیوں سے پوچھو کہ آپ نے کفن رکھا ہوا ہے, تو شاید 1000 میں سے ایک آدمی نکل آئے جس نے کفن رکھا ہو, ورنہ کفن کسی نے نہیں رکھا ہے. 20 جوڑے رکھے ہوئے. جوڑے کیوں رکھے ہیں؟ کہ جینے کا پروگرام ہے. کفن کیوں نہیں رکھا؟ کہ مرنے کا پروگرام. دیکھو, عید کے کپڑے عید والے دن لیتے ہیں کہ عید سے پہلے ہیں؟ عید سے پہلے. شادی کے کپڑے شادی والے دن لیتے ہیں کہ شادی سے پہلے؟ اور کفن کس دن لیتے؟ جس دن. کفن کیوں نہیں لیا؟ مرنے کا پروگرام. اگر کسی کو 4 سوٹ ہدیے میں دو کتنی خوشی ہوگی, اور اگر کسی کو کفن ہدیے میں دو. آپ گھر جاؤ, بیگم سے کہو میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں. کیا لائے ہو؟ کہ کفن لایا ہوں تمہارے لیے. اسے کتنا غصہ آ جائے گا. پروگرام ہی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا, اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبت تھی حضرت عائشہ سے. کسی نے پوچھا, حضور آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے. کہ نہیں, مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے. آپ کا انتقال ہوا, حضرت عائشہ کی گود میں ہوا, آخری دن حضرت عائشہ کے گھر گزارے. آپ نے دعا کی, اللہ تو نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا, میں عدل کرتا ہوں, لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے, میرے اختیار میں نہیں ہے. اتنی حضرت عائشہ سے محبت. آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ, اگر تمہیں آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا. دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے, لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑ جانا. یہ بھی بنا لو, یہ بھی بنا لو, نہیں, ہلکا پھلکا رکھو. دوسری بات فرمایا عائشہ, مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا. آدمی جب مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے اس کے اندر مال کی ہرس پیدا ہوتی ہے, مال کی دوڑ میں لگ جاتا ہے. تیسری بات فرمائی کہ عائشہ, کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑنا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے. جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے. تو بھائی, صلاحیت غلط جگہ لگ رہی ہے. کھانوں پر, کپڑوں پر, مکان بنانے پر, شادیوں پر 3 سال تیاری ہو رہی. بھائی تمہاری شادی تو بہت عرصہ ہو گیا طے ہو گئی تھی, کہ ابھی تیاری مکمل نہیں ہے, ابھی تیاری ہو رہی ہے. شادی کے موقع پر ایک فہرست بناتے ہیں, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں ہونا چاہیے؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے مولوی صاحب. ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے, کرنا پڑتا ہے. نہ کوئی سر نہ پاؤں, کرنا پڑتا ہے. شادی میں تو 2 چیزیں ہیں بھائی, نکاح اور ولیمہ. شادی ہو, سستی ہو, آسان ہو. اب زور لگ گیا شادیوں پر. ایک شادی کے کی فنکشن, ہر فنکشن کے لیے نیا جوڑا, بازاروں کے چکر, رنگوں کی میچنگ, مرد لگے ہوئے مال کمانے میں, عورتیں لگی ہوئی مال خرچ کر رہے ہیں. اس سے پوچھو بھی کل تم نے نیا جوڑا پہنا تھا, آج دوسرا نیا جوڑا کیوں پہن لیا؟ کل والا جوڑا کیا پھٹ گیا تھا, یا کٹ گیا تھا, یا جل گیا تھا؟ پتہ کیا کہتی ہے, وہ تو لوگوں نے دیکھ لیا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے, جو شہرت کا لباس پہنے گا, دکھلاوے کا لباس پہنے گا, اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا. وہ صلاحیت غلط جگہ لگ رہی. کھانوں پر, کپڑوں پر, شادیوں پر, سواریوں پر,
مکان پر. تبلیغ میں کہہ رہے ہیں ان 5 چیزوں کو سادہ کر لو. کھانا سادہ ہو، کپڑے سادہ ہو، مکان سادہ ہو، شادی سادی ہو، سواری سادی ہو، اور زور لگ جائے کس پر؟ اللہ کے دین کو پھیلانے پر، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنے پر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر. اس پر صلاحیت لگ جائے تو یہ سارا مجمع عزم کر لے کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. یہ نہیں کہ دعا کے بعد چھٹی، دعا کے بعد چھٹی کوئی نہیں بھائی. یہ کام ہے. یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ کرنے کے لیے. یہ کہنا سننا کس کے لیے؟ ہمارے حاجی مشتاق صاحب ہوتے تھے رائے میں، اور مانے لگے آج جو ہے نا عام طور پر کہنے والا کہہ کے فارغ، سننے والا سن کے فارغ. بیوی نے خامین سے کہا صبح کو چائے پتی ختم ہوگی، پتی لیتے آنا. انہوں نے کہا بہت اچھا. چاول بھی ختم ہو گئے، چاول لیتے آنا. بہت اچھا. آٹا بھی ختم ہو رہا ہے، آٹا بھی لیتے آنا. بہت اچھا. گھی بھی تھوڑا رہ گیا، گھی بھی لیتے آنا. بہت اچھا. وہ کہتی جا رہی، وہ سنتا جا رہا، کہتی جا رہی، وہ سنتا جا رہا. شام کو آیا تو خالی ہاتھ. بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا. اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب. وہ یہ کہنا سننا کرنے کے لیے بھائی. یہ اجتماع اتنی طاقت خرچ ہوتی ہے کس لیے؟ زندگیاں بدلیں، سوچ بدلیں، شوق بدلیں، اپنے کام کو پہچانیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں. یہ صرف برکت کے لیے نہیں کہ برکت کے لیے اجتماع میں. بعض لوگ کہتے میں بھی آیا تھا اجتماع میں. بھائی آئے تو تھے، اب کر کیا رہے ہو؟ کر کیا رہے ہو؟ لے کے کیا گئے وہاں سے؟ ایک ساتھی مجھے اجتماع پہ ملا. میں نے کہا ماشاء اللہ کس ملک میں سفر ہوا؟ کہتا میرے تو کوئی سفر نہیں ہوا. میں نے کہا 4 ماہ کب لگے؟ کہتا میرے تو 4 ماہ نہیں لگے. میں نے کہا اچھا چلہ تو لگتا ہوگا؟ کہتا نہیں چلہ بھی نہیں لگا. میں نے کہا بھائی سروزے تو لگے ہوں گے؟ کہتے میرا کبھی سروزہ بھی نہیں لگا. میں نے کہا تم اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا 20 سال سے آ رہا ہوں. ارے بھائی یہ تو ایک بہانہ ہے. یہ تو کیا ہے اصل تو کام سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے کام کو پہچانو بھائی، اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کرو. کتنوں کا آخری دن چل رہا ہے انہیں پتہ نہیں. قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے کہ بوڑھے ہوں گے تو توبہ کریں گے، اور بغیر بڑھاپے جوانی میں مر گئے. قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے جب بیمار ہوں گے تو زندگی بدل لیں گے، اور بغیر بیماری کے مر گئے. قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے فجر میں اٹھا نہیں جاتا. قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مصروف آدمی. جنگ میں نا ایک وکیل صاحب سے ملنے گئے، گشت کرنے نا، ان کو جا کے ترغیب دی کہ بھائی وقت لگائیں، اللہ کے راستے میں نکلیں. اس نے نا جیب سے ایک کاغذ نکالا، کہتا یہ دیکھو مولوی صاحب یہ میری فہرست 2 مہینے کی جو ہے نا میری مصروفیت ہے، میرے پاس 2 مہینے تک تو ٹائم ہے ہی کوئی. اگلے دن مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ وکیل صاحب کا انتقال ہو. دھوکہ ہے، میں مصروف ہوں. بھائی پھیرو میں نا پھول نگر جسے کہتے ہیں، وہاں جماعت گئی تو بسی قریب کلینک تھا. ڈاکٹر صاحب سے ملنے گئے گشت کرنے. ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں، میں مصروف آدمی ہوں، آپ لوگ فارغ ہو چلو جاؤ یہاں سے. ڈاکٹر صاحب بات سن لو، کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو تبلیغ میں کیا ہے لڑنا تھوڑا نہیں تو نہ سی. دوسرے دن ایک ساتھی کے پیٹ میں درد ہو گیا. انہوں نے کہا چلو بھائی ڈاکٹر صاحب قریب ہیں کلینک. ساتھی کو اٹھایا وہاں لے گئے تو کلینک بند. ساتھ والی دکان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب کدھر؟ کہ ڈاکٹر صاحب رات کو فوت ہو گئے. کام نہیں ختم ہوتے آدمی کیا ہو جاتا ہے. تو سچی بات ہے یہ مجمع یہ کریم ہے پورے کراچی. یہ مجمع نیت کر لے کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچانا ہے. ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے. 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے. قرآن کی تلاوت اور ذکر کو زندہ کرنا ہے. ہمیں محنت کر کے سب کے اخلاق اچھے بنانے ہیں. کمائیوں کو پاکیزہ بنانا ہے. اللہ کے دین کو دنیا میں چمکانا ہے. 4 ماہ چلہ 3 دن یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. کب کرنا ہے؟ آخری شیطان پتہ کیا کہے گا کہ باتیں ساری ٹھیک ہیں کرنی ہے لیکن ابھی نہیں، بعد میں. ہاں اجتماع کی کامیابی کیا ہے؟ اجتماع کی کامیابی کیا ہے؟
کہ اجتماع سے جماعتیں نکلیں چلے کی 4 ماہ کی، پھیل جائیں پورے ملک میں. تو یہ جو مجمع یہاں آیا ہے یہ خود نہیں آیا، کون لایا ہے؟ یہ بات کان میں جو پڑ رہی ہے یہ کس کی توفیق ہے بھائی؟ اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو کریں. تو سب تیار ہیں نا انشاءاللہ بھائی؟ کتنی جماعتیں نکلنی چاہیے اجتماع سے؟ کتنی؟ کیا عزم تھا؟ 2000. اب کتنی بنی ہے ابھی تک؟ ہاں ابھی تو 1200 بنی بھائی. اب یہ مجمع اگر نیت کر لے کہ انشاءاللہ 2000 جماعتیں پوری کرنی ہے تو انشاءاللہ جماعتیں پوری ہو جائیں گی. تو بولو بھائی ہمت کر کے بھائی، نقد چلہ 3 چلے بھائی. دیکھو یہ گزارش ہے سب سے، جانا نہیں ہے کسی نے. او بھائی جانا نہیں کسی نے، او بھائی جانا نہیں کسی نے بھائی. یہ جانے والوں کا پیار محبت سے نہ پاؤں پکڑ لو، جانا نہیں کسی نے. نقد ہمت کر کے بولو بھائی، نقد چلہ 3 چلے بھائی، نقد چلہ 3 چلے بھائی. کریں ہمت بھائی.